استاذ زمن علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، فصل بہار آئی شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، اور پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، اور باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا بارہ، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، جس آیت مبارکہ کو عنوان خطاب بنایا ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، اے محبوب اپنے چاہنے والوں کے درمیان اعلان کر دو، قل محبوب فرما دیجئے کہ جب تجھے اللہ کا فضل ملے، جب تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو تو محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت ملنے پر چاہیے کہ خوشیاں کرے، چاہیے کہ خوشی منائے۔ حضرات محترم، قرآن پاک ببانگ دوحل اعلان کر رہا ہے کہ جب جب تجھے اللہ کی نعمتیں حاصل ہو، جب تجھے اللہ کا فضل ملے، جب تجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں کرو، تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کا اہتمام کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی ولادت کی طرف اشارہ فرمایا، گویا کہ رب تبارک و تعالی ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید میلاد النبی منانے کی اجازت دے دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ 12ویں شریف کی رات کو ساری رات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں، اور دن میں جلوس محمدی نکال کر اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہیں، جلوس محمدی نکال کر اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ حضرات محترم، تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ یہ ماہ نور ایسا مہینہ ہے، یہ ماہ نور اتنا معتبر مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اس مہینے کو تمام مہینے پر فوقیت حاصل ہے۔ حضرات محترم، علماء کرام فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس ماہ مبارک کو رمضان پر بھی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، رمضان میں قرآن آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، رمضان میں قرآن شریف کا نزول ہوا۔ لیکن یاد رکھے یہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مقدس شب ہے جس مبارک مہینے میں، اس مقدس شب میں صاحب قرآن تشریف لا رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں جس کے لیے کائنات بنائی جا رہی ہے، جو تشریف لا رہا ہے جس کے لیے دنیا کی تخلیق کی گئی ہے، وہ تشریف لا رہا ہے جس کے لیے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، تو آئیے میں آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میلاد کے تعلق سے اور آقا علیہ السلام کے بچپنے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے چلتا، صرف روایت کے مطابق آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، روایت میں ہے کہ جس رات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی، جس رات حضرت سیدہ آمنہ اس نور مقدس سے مشرف ہوئی تو تمام عالم نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھا، تمام عالم نور مصطفیٰ سے منور ہو گیا، ہر طرف خوشی کے آثار
आसार नमूदार होने लगे, हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील सब आलम काबे की छत पर लहरा दो और आलम को बशारत दे दो, दुनिया वालों को खुशखबरी सुना दो कि मेरा महबूब अनकरीब जलवा अफरोज होने वाला है, मेरा महबूब सिकमे माँ में आ चुका है, सिकमे मादर में तशरीफ ला चुका है, मेरा महबूब अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर मेरा महबूब आमना के बतने पाक में आ चुका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अमीन ने खुशखबरी का ऐलान कर दिया, सब आलम काबे की छत पर लगा दिया, आलम को बशारत दे दिया। हजरत मोहतरम आका अलैहिस्सलाम की विलादत कब करीब हो रहा है। हजरत मोहतरम हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं जब हामला हुई, रिवायत में इख्तिलाफ है, हजरत आमिना फरमाती है जब मैं हामला हुई तो पहले माह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, नूरानी चेहरे वाले आते हैं, आने के बाद बशारत देते हैं, आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे बशारत हो, तेरे घर एक बच्चा आने वाला है जो सैयदुल बशर है, जो तमाम इंसानों का सरदार है, जो सैयदुल बशर है। आमना उसका नाम मोहम्मद रखना। आमना वो बच्चा बड़ा पाकीज़ा बच्चा है, वो बच्चा बड़ा निराला बच्चा है, वो उम्मत का सरदार है, उसका नाम मोहम्मद रखना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत आमिना हामला होती है, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हामला होती ही जंगल के जानवरों को भी खबर हो गई कि अब रसूल आजम आ रहे हैं, अब दुनिया में रसूल आजम तशरीफ लाने वाले हैं, अब दुनिया में रसूलों का रसूल मबूस होने वाला है। हजरत मोहतरम हर महीने में हर अंबिया किराम 9 महीने में 9 अंबिया किराम यके बाद दीगर, कभी हजरत नूह बशारत दे रहे हैं, कभी हजरत शीश बशारत दे रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम बशारत दे रहे हैं, कभी हजरत इस्माइल बशारत दे रहे हैं, कभी हजरत यूसुफ बशारत दे रहे हैं, कभी हजरत यहया बशारत दे रहे हैं, कभी हजरत मूसा बशारत दे रहे हैं, कभी हजरत ज़करिया बशारत दे रहे हैं। इसी तरह बशारत चल रही है। हजरत आमिना फरमाती है कि जब माहे नूर आया, जब मुकद्दस महीना आया तो हर तरफ खुशी के आसार नमूदार हो गए, पूरी कायनात जो है मुनव्वर और मुजल्ला हो गई। हजरत आमिना फरमाती है मेरी खुशी की इंतहा न रही, दिन रात फरिश्तों के तस्बीह और तहलील की आवाजें सुनाई देने लगी, मेरे गिर्द फरिश्ते झूमने लगे, मेरे गिर्द तस्बीह और तहलील की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी आलम बशारत में इसकी बशारत, कभी आलम रुइया में इसकी बशारत दी जा रही है, तो कभी आलम बेदारी में कभी फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की आवाजें सुनाई दे रही है, तो कभी आमद रसूल की मुबारकबादी। हजरत आमिना खुद फरमाती है कि 7वीं शब यानी रबीउल अव्वल शरीफ की जब 7वीं शब आई, हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने ख्वाब में फिर हजरत इब्राहिम को देखा। हजरत इब्राहिम ने कहा आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे बशारत हो, क्योंकि तेरे घर एक बच्चा आने वाला है, तू सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली है, तू सैयदुल बशर की वालिदा बनने वाली है। हजरत मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर बशारत देते हैं। इसी तरह 11वीं शब भी फरिश्तों तस्बीह और तहलील में लगे रहे, लेकिन जब ये रात आती है, आज से कमो बेश 1495 साल पहले ये रात आती है, तो ये रात जब मक्का शरीफ की वादी में आती है, हजरत मोहतरम बड़ा सुहाना मंजर रहा होगा। एक पुकारने वाले ने हजरत आमिना फरमाती है कि जब ये रात आई, जब 12वीं शरीफ की रात आई, किसी पुकारने वाले ने पुकारा, किसी मुनादी ने निदा दी, किसी आवाज लगाने वाले ने आवाज दी, ए आमिना तुझे बशारत हो, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर एक बच्चा आने वाला है जो महताब इज्जत शराफत होगा, जो आफताब नबूवत और रिसालत होगा। आमिना अनकरीब वो बच्चा तुम्हारे गोद में आने वाला है, अनकरीब वो बच्चा तुम्हारी दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत मोहतरम जब विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया, तो 7 आसमानों के फरिश्ते जमीन पर उतर आए। जिब्राइल और इसराफील भी हाजिर हो गए, मिकाईल और इजराइल भी तशरीफ ले आए। बड़ा सुहाना मंजर था, फर्श भी झूम रहा था, अर्श भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन याद रखें इतना सुहाना मंजर है, फर्श तो झूम रहा है, अर्श मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक तरफ बुत मुंह के बल पड़े हुए हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ईरान के बड़े बड़े महल्लात शक हो गए थे, किसरा के 14 कुछ गिर पड़े थे। ऐसे आलम में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक
ایک علم کعبے کی چھت پر لگایا، ایک علم مشرق میں لگایا، ایک علم مغرب میں لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل 3 جھنڈیاں لاتے ہیں، ایک حضرت آمنہ کے گھر پر لگاتے ہیں، ایک خانہ کعبہ کے اوپر لگاتے ہیں، ایک بیت المقدس کے اوپر لگاتے ہیں۔ جب یہ جھنڈیاں لگائی گئی تو اکناف عالم میں شور برپا ہو گیا۔ وحوش و طیور، شمس و قمر، شجر و حجر، برگ و ثمر، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی میں جھومنے لگا، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منانے لگا، کیونکہ اب نبی آخر الزمان آنے والا ہے، خاتم پیغمبر آنے والا ہے، غریبوں کا ماوا آنے والا ہے، یتیموں کو سہارا دینے والا رہا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اب ان بچیوں کو بچانے والا آ رہا ہے، بیواؤں کا سہارا اٹھ چکا تھا، اب ان بیواؤں کا سہارا آ رہا ہے، جس کا کوئی سہارا نہ تھا اس کا سہارا آ رہا ہے۔ آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، ہزاروں جاہو جلال کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہونے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے آمینہ کا شہزادہ جگ میں آنے والا ہے، شان بھی نرالی ہے، دو جہاں میں آلہ۔ آمینہ کا شہزادہ جگ میں آنے والا ہے، شان بھی نرالی ہے، دو جہاں میں آلہ ہے۔ آئیے میں آپ کو مصطفیٰ کی پیدائش بتا رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، اے کم بختو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنی پیدائش پر غور کرو اور نبی کی پیدائش کو دیکھو۔ تم کس طرح پیدا ہوئے ہو، نبی کس طرح پیدا ہو رہے ہیں، تم کس طرح دنیا میں آئے ہو، نبی کس شان سے آ رہے ہیں، اس کو ملاحظہ کرو اور اس کے بعد کہنا کہ نبی ہماری طرح تھے یا نہیں۔ مصطفیٰ کی صرف پیدائش کو دیکھو، زندگی کے اعلیٰ اور حالات کو تو چھوڑو، صرف پیدائش کو دیکھ کر بتاؤ کہ نبی ہماری طرح تھے یا نہیں۔ حضرات محترم، حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ جب میرے فرزند ارجمند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا، تو میرے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں، یا ان لوگوں کی ماؤں کے پاس بھی جبرائیل آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نباری نبی ہماری طرح بشر ہے، ہم جیسے بشر ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل وہی خالی ہاتھ نہیں آئے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، پیالے میں کیا تھا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اس پیالے میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور ملک سے زیادہ خوشبودار شربت سے بھرا پیالہ تھا۔ حضرت جبریل نے کہا اے آمنہ اسے نوش کر لو، اے آمنہ اسے پی لو، اسے نوش کر لو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے جبرائیل کے کہنے پر وہ جام پی لیا، اس شربت کو نوش کر لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پھر حضرت جبریل نے مجھ سے کہا اے آمنہ اور پیو، حضرت آمنہ اور پیتی ہے، پھر جبرائیل نے کہا اور پیو، پھر حضرت آمنہ اور پیتی ہے۔ اب یاد رکھیں جب حضرت آمنہ سکم سیر ہو جاتی ہے، جب پیٹ بھر کر پی لیتی ہے، اس کے بعد حضرت جبریل امین آواز دیتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں اسے آپ غور سے سنیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، اسے اس بات پر دھیان دینا ہے کہ حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا نور اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا خاتم النبیین۔ گویا کہ حضرت جبریل امین کے ان مقدس کلمات بیان کرنے کا مقصد و مطلب یہ تھا کہ چراغ دور جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے، نقاب سے ہٹاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے دنیا میں تشریف لائے، اس شان سے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے جیسے کہ چودھویں کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ بریلی کی رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا پکار اٹھے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، 12 برجوں سے 12ویں کے چاند کا، گجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، باغ جنت میں باغ طیبہ میں سہانا، پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے، پڑتی ہے کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔
زندہ باد۔ حضرات محترم، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں رشد و ہدایت کی قندیل چمک اٹھی، فسق و فجور کی سیاہیوں میں حق و ہدایت کی شمع روشن ہو گئی، ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں ایمان کا حق و ایمان کا اجالا پھیل گیا، کائنات تجلی بدامہ ہو گئی، غم کے ماروں کو غم زندگی کا مداوا مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا۔ استاذ زمن کہتے ہیں قربان ہے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اب آئیے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے، مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا کہتے ہوئے تشریف لائے؟ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں شیطان مارتا ہے، ہمیں شیطان پریشان کرتا ہے، اس لیے ہم روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کی پیدائش کو دیکھیں، حضرت عباس یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے، مصطفیٰ کے ہم عمر ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے زبان فیض ترجمان سے جو سب سے پہلے کلمات نکلے وہ یہ تھے، اللہ اکبر کثیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، رب کو سجدہ کیا اور اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے قابل نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرات محترم، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، جب مصطفیٰ اس خاک دانے گیتی پر اپنے قدم پاک سے زمین خاک دانے گیتی کو شرف بخشا تو مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ روایت میں ہے کہ مصطفیٰ یہ کہہ رہے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے، پروردگار میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حضرات محترم، جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے التجا کی، مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، تو رب کی طرف سے جواب ملتا ہے، عبدک امتک امتک فی اعلی ہماتک، اے حبیب جا میں نے تیری امت کو بخش دیا، جا میں تیری امت کی مغفرت کر دی۔ حضرات محترم، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اشہدوا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان حبیبی لا ینسیٰ امتہ عند الولادۃ فکیف ینسیٰ یوم القیامہ۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب میرا محبوب دنیا میں آتے آتے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، جب میرا محبوب دنیا میں 63 سال کی زندگی گزارا، میں اپنے امت کو فراموش نہیں کیا، اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنی امت کو یاد کرتے رہا، جب میرا محبوب مکے کی گلیوں میں رہا، امتی امتی کرتا رہا، میرا محبوب مدینے کی گلیوں میں رہا، امتی امتی کرتا رہا، طائف کے بازار میں رہا، امتی امتی کرتے رہا، میرا محبوب جنگ بدر میں گیا، امتی امتی کرتا رہا، جنگ احد میں گیا، امتی امتی کرتا رہا، میرا محبوب جب جو ہے جنگ حنین میں گیا، امتی امتی کرتا رہا، میرا محبوب زندگی بھر امتی امتی کرتا رہا۔ فرشتوں گواہ رہنا، میرا محبوب صرف زندگی بھر ہی امتی امتی کرتا نہیں رہا، بلکہ جب میرا محبوب دنیا سے کوچ کیا، بظاہر میرا محبوب انتقال کر گیا، محبوب کی لبہ پاک ہل رہی تھی، لبے پاک جنبش کر رہی تھی، ایک صحابی نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ رب نے فرمایا، او فرشتوں، جب میرا محبوب اپنی امت کو دنیا میں رہتے ہوئے نہیں بھولا تو میرا محبوب بروز محشر اپنی گنہگار امتیوں کو کیسے بھولے گا، اپنی خطاکار امتیوں کو کیسے فراموش
کرے گا اپنی خطا کار امتیوں کو کیسے بھولے گا؟ جبھی تو بریلی کے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا ارشاد فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور حد تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں دور جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اب دیکھیں جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے تو دنیا کا یہ رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا انبیاء کے علاوہ اور چند مخصوص شخص کے علاوہ جتنے بھی شخص دنیا میں تشریف لائے تمام کے تمام لوگ ناپاک پیدا ہوئے، تمام کے تمام لوگ ناپاک پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کی مائیں آلود ہو جاتی ہیں، ان کی مائیں ناپاک ہو جاتی ہیں، اور یاد رکھیں ایک دو دن کے لیے ناپاک رہی بلکہ اس کی جو ہے اخیر مدت 40 دن کی مدت ہے۔ اگر پہلے پاک ہو جائے تو الگ سی بات ہے، لیکن اخیر مدت 40 دن کی مدت ہے، یعنی 40 دن تک اس کی مائیں ناپاک رہتی ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو پاک صاف پیدا ہوتے ہیں، اس شان سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرات محترم اب آئیے میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جب پیدا ہوئے عام بچوں کو بھی غسل دیا جاتا ہے اور مصطفیٰ کو بھی غسل دیا گیا، لیکن یاد رکھیں عام بچوں کو غسل دیا جاتا ہے تو محلے کے ٹیول کے پانی سے، محلے کے نل کے پانی سے، محلے کے کنویں کے پانی سے، محلے کے دریا کے پانی سے، لیکن جب مصطفیٰ کو غسل دیا جاتا ہے حضرت امام ابو نعیم دلائل النبوت میں روایت کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو فرشتے وہ پانی، فرشتے پانی کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، فرشتے پانی کہاں سے لائیں گے؟ جنت سے لائیں گے۔ علامہ ابن ابو نعیم لکھتے ہیں فرشتے وہ پانی جو اپنے ساتھ لائے تھے اسی پانی سے مصطفیٰ پیارے کو 3 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے، پھر پارہ حریر سے ایک مہری کی شکل میں جو چمک مثل بیضا کے اور چمک میں زہرا کے مانند تھی دوش نبوت پر نکال کر ثبت کر دی جاتی ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندی پر لے جایا گیا، آسمان کی بلندی کی طرف لے جایا گیا تو آواز آئی، کسی منادی نے ندا دی کہ اس بچے کو اکناف عالم میں پھراؤ، اس بچے کو اطراف زمین کا چکر لگاؤ تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے، تاکہ دنیا والوں کو میرے محبوب کی خلقت، میرے محبوب کی عظمت و شان کا پتہ چل جائے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جہد کو تاج کرامت سے نوازا اور خلقت عظمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پھرایا گیا، کائنات کا نظارہ کرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کو کائنات کے چپے چپے میں گھماؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے میرے محبوب کی شان و شوکت کیا ہے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی وقت و شان کا اندازہ لگ جائے، میرے محبوب کی وقت و رفت کا اندازہ ہو جائے کہ میرا محبوب بے مثال محبوب ہے، میرا محبوب لاجواب محبوب ہے، میرا محبوب بے مثل و مثال محبوب ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس میں خلاتے، جس میں صفات ابراہیم، صفات آدم بھی ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس میں رفات نوح بھی ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس میں خلاتے ابراہیم بھی ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس میں اعتقاد اسماعیل بھی ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس میں شکر یعقوب بھی ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس میں صبر ایوب بھی ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس میں حکمت لقمان بھی ہے، جس میں جلال موسیٰ بھی ہے، جس میں جمال یوسف بھی ہے، جس میں زہد عیسیٰ بھی ہے، جس میں شہادت عیسیٰ بھی ہے۔ میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ میں نے جتنے بھی انبیاء کو دنیا میں بھیجا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو جو صفتیں عطا کی، جتنے لوگوں کو جو صفات میں نے دیے ہیں محبوب کو میں نے مکمل عطا کر دیے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں قربان ہے دو شب تجھ پر ہزار ہے وہ فضل تو نے پایا صبح شب میں۔ اب دیکھیں مصطفیٰ جب پیدا ہوا تو سب سے پہلے دودھ کس کا نوش کیا؟ عام بچے سب سے پہلے دودھ اپنی ماں کا پیتے، لیکن مصطفیٰ پہلے ماں کا دودھ نہیں نوش کرتے، سب سے پہلے جس عورت کا دودھ نوش کرتے ہیں وہ ابو لہب کی لونڈی، اس کی کنیز
حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیتے. آقا سب سے پہلے حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرماتے ہیں, اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کو دودھ پلاتی. اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ اپنے لخت جگر کو دودھ پلائی. لیکن عرب کا یہ ماحول تھا, عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بھی کسی امیر ذات یعنی امیر کبیر شخص کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو دیہات کی عورتیں, دور دراز سے دیہات میں رہنے والی عورتیں شہر آتی اور آ کر بچے لے جاتی, اس کی پرورش کرتی, اس کو دودھ پلاتی اور اس دودھ پلانے کی اجرت میں اسے انعام و اکرام سے نوازا جاتا, اسے انعام دیا جاتا اور وہ اپنی زندگی خوشگواری طور پر گزارتا. حضرات محترم آپ دیکھیں مصطفیٰ کی ذرہ نوازی دیکھیں, مصطفیٰ جب نوازنے پر آتے ہیں تو کس طرح نوازتے ہیں. حضرات محترم حضرت آمینہ جب مصطفیٰ جب 7 دن کے بروایت خلاف 1 ماہ کے جب تھے تو مصطفیٰ جمعت کے لیے عورتیں آئیں دیہات سے, قبیلہ سعد سے چند عورتوں کا ٹیلا, چند عورتوں ایک قافلہ کی صورت میں چلتی ہے کہ چلو اپنے آبادی میں پانی کا نام و نشان نہیں ہے, اپنے آبادی میں قحط سالی پڑ گیا ہے, چلو مکے کے بچے کو لاتے ہیں اور دودھ پلا کر کچھ اجرت طلب کرتے ہیں, کچھ انعام و اکرام حاصل کرتے ہیں. حضرات محترم ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ, میں یہاں پر بات اس کو چھوڑ کر کیونکہ اس سے پہلے کے واقعات میں آپ کو بتاؤں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے ہماری طرح ہے اور نبی جو ہے نور نہیں ہے, نبی جو ہے بشر ہے. حضرات محترم ایک بات میں کہہ دوں کہ جب حضرت آمینہ حاملہ ہوتی ہے, آپ کی عورتیں, آپ کی بیویاں, آپ کی مائیں جب کبھی حاملہ ہوتی ہے اسے دقتیں ہوتی ہیں, اسے پریشانیاں ہوتی ہیں. جب اس کے پیٹ میں بچہ جنم لینے لگتا ہے, بچے کی پرورش ہونے لگتی ہے, اسے دقت محسوس ہونے لگتی ہے, اسے پریشانیاں آنے لگتی ہے. لیکن آپ قربان جائے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب تک مصطفیٰ میرے شکم میں نہ تھے میں ہر کام کو حسن و بخوبی یعنی جس طرح عام عورتیں کرتی ہے اس طرح میں کرتی تھی. لیکن جب سے مصطفیٰ آئے ہیں اب میرے کام کا انداز بدل گیا ہے, میرے کام کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے. پہلے میں جاتی تھی کنویں پر پانی کے لیے ڈول ڈالنا پڑتا تھا, اب جاتی ہوں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. پہلے جاتی تھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھاتی تھی, جو سامان جتنا وزن تھا اتنا وزن محسوس ہوتا تھا. لیکن جب سے مصطفیٰ شکم میں آیا ہے کوئی سامان مجھے وزندار نہیں لگتا, کوئی سامان مجھے بھاری نہیں لگتا, مجھے کوئی کام کرنے میں دقتیں محسوس نہیں ہوتی. حضرات محترم اس سے آگے اور بڑھے, جب ولادت کا وقت آتا ہے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے, قرآن پاک کے 26ویں پارے کے دوسرے صفحہ میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری مائیں مشقت جھیل کر پریشانی اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا, پریشانی اٹھا کر تجھے دنیا میں لایا, جنم دیا اور پھر پریشانی اٹھا کر 2 سال تک تجھے دودھ پلایا. حضرات محترم تو پریشانی یہ قرآن ثابت ہے کہ عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وقت پریشانیاں ہوتی ہیں, دقتیں ان کو ہوتی ہیں. لیکن آئیے مصطفیٰ کی ولادت کو دیکھتے ہیں, مصطفیٰ کے پیدا ہونے کو دیکھتے ہیں. حضرات محترم حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب ہوا, جب مصطفیٰ میرے جسم سے الگ ہوئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے جسم سے نور خارج ہوا ہے, میرے جسم سے نور نکلا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت علامہ جمیل احمد قادری کہتے ہیں کہ روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام, روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام, واہ واہ کیا چاند نکلا. الصلاۃ والسلام. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے فرزند جنم لیے, میرے فرزند پیدا ہوئے, ایک روشنی پھوٹی, ایک روشنی چمکی اور ایسی روشنی چمکی کہ میں اس روشنی میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا, ملک شام کے محلات کو چمکتے ہوئے بظاہر دیکھ لیا.
आप अंदाजा लगाएं, लोग कहते हैं कि हम मुस्तफा की तरह, अरे सिर्फ मुस्तफा की तरह पैदा होकर तो दिखा दो। नहीं, मुस्तफा की तरह जब अल्लाह ने दीगर अंबिया को नहीं बनाया तो फिर तुम जैसे बदबख्तों को, तुम जैसे नज्द की हरामखोर औलादों को कैसे पैदा करें? हजरात मोहतरम, तो मुस्तफा की तरह पैदा होना ये और नबियों की किस्मत में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नबी शान से, सब नबी शान से पैदा हुए, लेकिन जिस शान से मेरे नबी पैदा हुए उस शान से कोई दूसरा नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। हजरात मोहतरम, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हजरत आमिना कहती है जब मेरे लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरा घर रोशनी से बुक्क़े नूर बन गया, मेरे जिस्म से नूर खारिज हुआ। हजरात मोहतरम, और एक बात और बता दूं, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, मैं ये दावा नहीं करता कि आपने ना सुना हो, या ये भी नहीं कहता क्योंकि मैं ये बात आप तक नहीं पहुंचाया, हो सकता है कि आपके ज़हन फिक्र से सुने हो लेकिन ये बात निकल गई हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जुमला अंबिया और मुरसलीन को से लेकर तमाम इंसानों को दुनिया में भेजा, उसके नाफ के नस माँ से जुड़े होते हैं, जुड़े हुए हैं, और जो है गैर खतनाशुदा पैदा होते हैं। लेकिन मुस्तफा की खुसूसियत है कि मुस्तफा जब पैदा हुए नाफ भी कटे हैं और खतनाशुदा पैदा हुआ। मुस्तफा आम बच्चे पैदा होते हैं तो उसे मुसलमानी आने के बाद कराया जाता है, उसका खतना किया जाता है, और मुस्तफा पैदा हुए खतना शुदा पैदा होते हैं। मुस्तफा पैदा हुए नाक की नसें कटी हुई है, इससे पता क्या चला कि माँ के शिकम में भी मुस्तफा को माँ की जरूरत नहीं थी, माँ के शिकम में भी मुस्तफा को माँ के खाने पीने की जरूरत नहीं थी, बल्कि रब तबारक व तआला अपने महबूब को बगैर वही खिला रहा था। जिस तरह दिगर अंबिया को, जिस तरह दिगर लोगों को नस के जरिए, एक नाफ के जरिए खिला रहा था, पिला रहा था, महबूब को यूं ही खिला रहा था। उलमा फरमाते हैं कि नूर की एक निशानी ये भी है कि मुस्तफा नाफ कटे शुदा पैदा हुए हैं, मुस्तफा के नाफ कटे हुए थे, गोया के माँ के पेट में मुस्तफा ये बता दिए कि हम नूर है, नूर, हमें खाने की जरूरत नहीं, हमें पीने की जरूरत नहीं। आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। उसके बाद अब मैं उस तरफ आऊं जहां से मैं बात छोड़ा था। हजरत कबीला बनु साद से चंद औरतों का काफिला चलता है कि चलो मक्का चलते हैं, मक्का चलकर देखते हैं, अमीर के बच्चों को लेना है, उसकी परवरिश करनी है और इनाम इकराम हासिल करना है। हजरात मोहतरम, तमाम औरतें अब निकलती है, 10 से 12 औरतों का काफिला चलता है। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर से कहती है, अपने शौहर से कहती है कि आप भी चलिए, क्योंकि घर के हालात देख रहे हैं, आप भी बेरोजगार बैठे हैं, आप भी जो है बेकारोबार बैठे हैं, चले मेरे पिस्तान में इतना दूध भी नहीं कि मैं अपने बच्चों को पिला सकूं, लेकिन चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो कारसाज है, वो काम बनाने वाला है, अल्लाह की जात पर भरोसा रखकर चलते हैं, वो यकीनन काम बनाएगा। हजरत मोहतरम, हजरत हलीमा सादिया चलती है। हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी है, इतनी लागर है, कमजोर है, तो सही से चल नहीं पाती है, बड़ा मशहूर वाकया है। हजरत मोहतरम, दिगर औरतें, कुछ औरतों की ऊँटनी जो है तेज रफ्तारी के साथ जल्द मक्का में पहुंच जाती है। मक्का पहुंचकर जो है तमाम अमीर कबीर के बच्चों को पिला लेती है, अमीर कबीर के बच्चों को अपने लिए अपना दूध पिलाने के लिए इंतखाब कर लेती, मुंतखब कर लेती है, उसका इंतखाब कर लेती है। लेकिन हलीमा की ऊँटनी दुबली थी, हलीमा की ऊँटनी जो है लागर थी, लेकिन याद रखे हलीमा का पीछे रहना ही, उनको कायनात की औरतों से आगे बढ़ाना था, हलीमा का पीछे रहना थी, मुस्तफा की माँ होने का शरफ बख्शना था। हजरत हलीमा पीछे रह जाती है। जब अरब पहुंचती है, जब मक्का पहुंचती है, मक्का पहुंचने के बाद औरतों से मुलाकात करती है कि अब भी कोई बच्चा बचा है। तमाम औरतें कहती हैं कि हम लोगों ने बच्चा तो ले लिया है, लेकिन ए हलीमा अब कोई बच्चा नहीं है, सिवाय एक यतीम बच्चे के, सिवाय यतीम बच्चे के कोई बच्चा नहीं है। यतीमा याद रख, अगर मैं उसने किसी बच्चे को न लिया होता तो
मैं उस बच्चे को ले लिया होता। हलीमा उस बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा निराला बच्चा है। हजरत मोहतरम जब हजरत हलीमा ने सोचा, हजरत हलीमा ने औरतों की ज़बानी सुनी तो दिल में सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि यतीम बच्चे को ही ले लिया जाए। इनामो इकराम अगरचे कम मिलेंगे लेकिन खाली हाथ जाने से बेहतर होगा। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हरम काबा में मुलाकात करते हैं कि सुना है कि जो है सरदार कुरैश के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो यतीम है, मैं उसे लेना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत हलीमा सादिया की बात गुफ्तगू शुनीद हो जाती है, बातचीत हो जाती है। उसके बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमिना के मकान पर पहुँचते हैं। हजरत मोहतरम आप याद रखें, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में झूल रहे हैं, प्यारे मुस्तफा झूले में झूल रहे हैं और चेहरे पाक से अनवार और तजल्लियात बरस रहे हैं। हजरत हलीमा जब आमिना के दौलतदा पर पहुंचती है तो बच्चे पर नजर पड़ती है, देखते ही हजरत हलीमा मोहिब हो जाती है। हजरत हलीमा को बच्चे पर प्यार हो जाता है। हजरत मोहतरम उस वक्त तक जब तक हजरत आमिना पर हजरत हलीमा पर प्यारे आका की नजर न पड़ी थी। हजरत हलीमा के दूध सूखे हुए थे, पिस्तान में दूध नहीं थे, लेकिन जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर नबुव्वत हजरत हलीमा पर पड़ती है, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पिस्तान दूध से भर जाते हैं। हजरत हलीमा सादिया मुस्तफा प्यारे को अपने गोद में उठा लेती है, इजाजत तलब करती है, आमिना क्या मैं इसे दूध पिला दूं? हजरत आमिना कहती है पिला दे, अगर तेरा दूध पी ले तो पिला दे। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना दायां पिस्तान पेश करती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायां पिस्तान कबूल फरमा लेते हैं, दूध नोश कर लेते हैं। उसके बाद हजरत हलीमा बायां पिस्तान पेश करती है, मुस्तफा को फेर लेते हैं, मुस्तफा इनकार कर देते हैं। आप जानते हैं क्यों? हजरत मोहतरम मुस्तफा ने उस पिस्तान को पसंद किया जिस पिस्तान में औरतों के बाएं से बनिस्बत दाएं में दूध कम होता है, बाएं के बनिस्बत दाएं में औरतों के पिस्तान में दूध कम होता है। मुस्तफा ने कम दूध वाले को पसंद किया, मुस्तफा ने दूसरे पिस्तान को पसंद न किया, क्योंकि मुस्तफा को पता है कि मेरा एक भाई है वो भी दूध नोश करता है, मेरा एक रजाई भाई है वो भी दूध पीता है, मैं इस पिस्तान से पी लूं और इस पिस्तान को अब्दुल्ला के लिए छोड़ दूं। हजरत मोहतरम मुस्तफा अहमद के अदल इंसाफ का नजारा देखे, अब मुस्तफा के इंसाफ को देखे कि बचपने के आलम है, 7 दिन की जिंदगी है, 7 दिन के मुस्तफा है, लेकिन इंसाफ से काम ले रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। आला हज़रत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। मुस्तफा अहमद अदल इंसाफ कायम करने आए थे, अपनी रजाई माई को ये बता दिया मेरी अम्मी जान मैं किसी का हक मारने नहीं आया, मैं तो हक दिलाने आया हूँ, मैं तो जालिमों जाबिर के जंगलों से इंसान को निकालने आया हूँ। अम्मी जान हम किसी का हक नहीं मारने आए, हम तो जो है गरीबों का मदद करने आए हैं, हम तो यतीमों का सहारा बनकर आए हैं। हमको तो रब तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। जब हजरत हलीमा का दूध आका सलाम नोश कर लेते हैं, उसके बाद हजरत हलीमा नबी को लेकर चलती है। अब याद रखे हलीमा आई थी तो ऊँटनी चलने के काबिल नहीं थी, नबी की नजर हजरत हलीमा पर पड़ी, पिस्तान दूध से भर गया, इतना भरा कि दोनों शहजादे मस्त होकर पीने लगे। पहले एक शहजादों का पेट नहीं भरता, एक बच्चे पेट भरकर नहीं पी पाते, लेकिन मुस्तफा की नजर ने हजरत हलीमा के पिस्तान में दूध पैदा कर दिया। अब हजरत हलीमा सफर करने लगती है। हजरत मोहतरम जब आई थी तो तमाम औरतों से पीछे रह गई थी, लेकिन अब जा रही है। जब अपनी सवारी खाने काबा का तवाफ करती है, तवाफ करने के बाद अपनों के साथ निकलती है। वही ऊँटनी जो आने में लागत थी, आने में कमजोर थी, आने में जो है चलने से की सकत उसके अंदर नहीं थी, लेकिन जब मुस्तफा जान रहमत का कदमे नाज ऊँटनी पर पड़ा, जब मुस्तफा अपने कदमे नाज़नीन को से ऊँटनी को शरफ बख्शा, वही ऊँटनी अब रवाना हो जाती है। अब इस तरह चलती है जैसे घोड़े दौड़
رہے ہو, اس طرح سفر کر رہی ہے جیسے خچر سفر کر رہے ہو. حضرات محترم جب عورتوں نے دیکھا تو پوچھا حلیمہ کیا تو نے سوار بدل لیا ہے؟ حلیمہ کیا تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ تو نے اپنی سواری کو بدل لیا ہے, اپنی سواری کو بدل لیا ہے, تو نے اونٹنی مکہ میں بدل لیا ہے. حضرت حلیمہ کہتے ہیں او عورتیں نہیں, میں نے سواری کو نہیں بدلا بلکہ ہمیں سوار بدل گیا ہے, سوار کو بدل لیا ہے, اس لیے اس اونٹنی میں تیز رفتاری آ گئی ہے, اس اونٹنی میں طاقت و توانائی آ گئی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جس طرف سے مصطفیٰ کو لے کر گزرتے, جس طرف سے مصطفیٰ کو لے کر بڑھتے, جنگل کے تمام جانور دیدار کے لیے آتے, جنگل کے تمام جانور جھنڈ بجھنڈ تشریف لاتے, مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے اور تشریف لے جاتے. درخت سجدہ ریز ہو جاتے, درخت جھک جاتے, جدھر سے جاتے مصطفیٰ کے لیے صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کیا جاتے, درود و سلام پڑھا جاتا, درود و سلام کی آوازیں آتی, تسبیح و تہلیل کی آوازیں آتی, جدھر سے مصطفیٰ جاتے جانور دیدار کرنے کے لیے تشریف لے جاتے. حضرات محترم القصہ مختصر, تمام سفر کاٹتے ہوئے سب عورتوں سے پہلے مکہ پیچھے پہنچی تھی. مقدر جو ہے اوج سوریا پر تھا, اس لیے مصطفیٰ جنت کی ماں بننا تھا, اس لیے پیچھے رہ گئی تھی. اب لیکن جا رہی ہے تو تمام عورتوں سے آگے جا رہی ہے, تمام عورتوں سے پہلے پہنچ رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر پہنچتی ہے, غربت کا عالم ہے, افلاس کا عالم ہے. حضرات محترم جب مصطفیٰ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر پہنچتے ہیں, حضرات محترم پہلے کے واقعات یہ ہے کہ اونٹ کے تھنوں سے اور جو ہے بکریوں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکے تھے, لیکن جو ہی مصطفیٰ کا قدم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر پڑتا ہے, ان کے دولت قدا پر پڑتا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے تمام جانور کے دودھ جو ہے ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں, دودھ دینے لگتی ہے, ان کے تھن دودھ سے جو ہے بھر جاتے ہیں. حضرات محترم جب حضرت حلیمہ نے دیکھا, حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا حلیمہ اس بچے کو تو چھوڑ رہی تھی, یتیم سمجھ کر اسے تو نہ لے رہی تھی, دیکھو اس بچے کی برکت ہے کہ آج ہم جو ہے ہر پریشانی سے نجات پا رہے ہیں. ہمارے گھر جو ہے تمہاری پستان سوکھ چکی تھی, اس میں دودھ آ گیا, اونٹنی لاغر تھی, اس میں توانائی آ گئی. حلیمہ دیکھو اس بچے کی برکت ہے کہ تمہارے گھر کے تمام جانور کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکے تھے, لیکن مصطفیٰ کا قدم جو ہی پڑا ہے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے, تھن جو ہے دودھ سے بھر چکے ہیں. حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر جانور کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں, بھوک کی شدت تھی, اب دودھ نوش کر کے سو جاتے ہیں, آرام کی نیند لیتے ہیں, بچے بھی آرام سے سو جاتے ہیں, بچے بھی آرام سے نیند کی لیتے ہیں تمام. اور حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت کے شوہر جو ہے وہ بھی آرام سے سوتے ہیں, آرام کی نیند لیتے ہیں. حضرات محترم جب صبح ہوتا ہے تو صبح ہونے کے بعد محلے کی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کیا تجھے لوٹری لگ گئی ہے, کیا تجھے دولت کا انبار مل گیا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس تو لمحہ بھر جلانے کے لیے, آپ غور سے سنیں, ہم لوگوں کے پاس تو لمحہ بھر کے لیے چراغ جلانے کے لیے نہیں ہے, لمحہ دو لمحہ کے لیے چراغ نہیں ہے. اے حلیمہ اور تو نے ساری رات چراغ جلائے رکھا ہے, تو نے ساری رات چراغ جلایا ہے اور اس کی روشنی ہمارے گھر تک پہنچ رہی تھی, اس کی لو جو ہے ہم تک پہنچ رہی تھی. حلیمہ کیا تجھے دولت کا انبار مل گیا ہے کہ تو ساری رات جو ہے لائٹ جلاتی رہی, شمع روشن کرتی رہی؟ حضرات محترم حضرت حلیمہ فرماتی ہے عورتیں میرے پاس چراغ جلانے کو تیل نہیں, یہاں تک کہ ڈیبے میں پتلی بھی نہیں ہے, لٹی بھی نہیں ہے, ڈیبی میں جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے. حلیمہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے, کوئی پاس جو ہے پیسے نہیں ہے. ہاں جب سے اس برکت والے بچے کو لایا ہے, جب سے اس برکت والے بچے کو لایا ہے میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے. میرے پستان سوکھ گئے تھے, اچانک دودھ آ جاتا ہے, اونٹنی بیمار تھی, صحت و سلامتی کے ساتھ توانا ہو جاتی ہے. میرے جانور کے تھن دودھ سے خالی تھے, ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں. حلیمہ
حلیمہ نے کہا، حضرت حلیمہ نے کہا او عورتیں، تو نے جو دیکھا کہ میں ساری رات چراغ جلائے رکھا، یہ میں چراغ نہیں جلائے رکھا، میں جس بچے کو لائی تھی اس بچے کے رخ سے جو ہے ہم نے نقاب ہٹا دیا تھا، اسی کے چہرے کی چمک تھی جو ہمارے جو ہے تمام گھر کو منور و مجلہ کر رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔